اس لیے کہ نبی کا احسان کوئی چکا ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود درود پاک کا خزانہ اللہ اکبر اللہ نے کتنا کھولا. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ درود پاک کی طرف جاتے نہیں، ورنہ اس خزانے کو کھولو بھائی، اس تالے کو کھولو. یہ خزانہ ایسا ہے، کسی کی شادی نہ ہوتی ہو تو اس کے لیے درود پاک ہے، کسی کا قرض نہ اترتا ہو اس کے لیے درود پاک ہے، کسی کی دکان میں برکت نہ ہو اس کے لیے درود پاک ہے، کسی کا کوئی پریشانی والا معاملہ ہو، کورٹ کچہری والا معاملہ ہو تو اس کو حل کرنے کے لیے درود پاک ہے. میرے دوستو درود پاک یہاں تک ایسے بھی درود پاک ہے کہ اگر کوئی پڑھے، ہمارے نبی نے قسم کھائی کہ یہ درود پاک اگر کوئی پڑھے اللہ اس کو بہت جلدی مالدار بنا دے گا. میرے دوستو درود پاک کا خزانہ اللہ اکبر. ہاں کوئی کھولنے والا چاہیے اور پڑھنے والا چاہیے، ورنہ درود پاک بہت ہے میرے دوستو. اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا نوساری والے کو 2 بتائے تھے. پہلا والا تو شاید آپ بھول گئے، کوئی جواب نہیں دیتا، بھول گئے پہلا والا. اب مجھے تو یہ یاد نہیں کہ نوساری میں کہاں بتایا تھا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ نوساری میں نے بتایا تھا، اس لیے کہ میں جہاں جو بات بتاتا ہوں اس کو لکھ لیتا ہوں. تو میں نے دیکھ لیا ابھی کہ نوساری میں 2 درود پاک میں نے بتائے تھے. ایک درود پاک جس کا نام ہے حضرت ابوبکر والا درود، اور ایک درود پاک تو بالکل ابھی اخیر میں آیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والا، جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ. تو یہ دوسرے درود پاک میں تو آپ کی زبان حرکت کرتی ہے، لیکن پہلا درود پاک بھول گئے. میں بھول گئے تو واپس بتا دو، ورنہ میں نے سوچا تھا کہ تیسرا بتاؤں، جہاں میں پہنچتا ہوں ترتیب سے تیسرا بتاؤں. لوگ بہت کوشش کرتے کہ مولانا وہ درود پاک بتا دو کہ جلدی مالدار بن جائے. بہت فکر میں رہتے، بہت فکر میں، بلکہ جہاں میں جاتا ہوں تو پہلے سے کہتے کہ مولانا کو کھانے کے وقت ہی بتا دینا وہ درود بتاوے جس سے مالدار بن جاؤ. میں نے کہا بھائی یہ درود کیوں مانگتا، یہ درود کیوں نہیں مانگتا کہ وہ درود بتاؤ جس سے مجھے پوری ہدایت مل جاوے. یعنی اس کا مطلب درود پڑھو تو وہ بھی اپنے فائدے کے واسطے. اس لیے چلو میں پہلا والا درود پھر بتا دوں، شاید آپ لوگ بھول گئے، ورنہ قاعدہ تو یہ تھا کہ میں تیسرے نمبر والا بتاتا. لیکن وہ پہلے والے درود میں معاملہ ایسا تھا نا کہ بہت سے آئے بھی نہیں ہوں گے بیچارے، مجھے پہچانتے نہیں، میں آپ کو نہیں پہچانتا. اب تو ماشاءاللہ پہچان گئے نا بھائی اب تو. ہاں تو چلو میں وہ والا درود پاک بتاؤں. پہلے کہو یاد کرو گے انشاءاللہ، میں سب یاد کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں تو میں وہ درود پاک آپ کو بتاؤں، لیکن اس سے پہلے میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ہاں بھائی کوئی خاموش نہیں. دیکھو درود پاک پڑھنا ہے، اللہ کی رحمت کو بلانا ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد افضل الرسل محمد اشرف الرسل محمد اکرم الرسل محمد اطیب الرسل محمد اجمل الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خیر الورى محمد نور الہدى محمد. اب ساتھ میں پیار سے صلی اللہ علیہ وسلم. البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد. بھائی سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. چلو میں وہ درود پاک آپ کو بتا دوں. یہ درود پاک اسی نام سے مشہور ہے، حضرت ابو بکر کا درود. کس کے نام سے مشہور ہے؟ حضرت. ہاں بھائی آئندہ کبھی آؤں گا رمضان بعد انشاءاللہ تو میں یہ بات آپ کی سنوں گا انشاءاللہ. بھائی یہ درود پاک کس سے مشہور ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درود. سب یاد کرو گے نا انشاءاللہ؟ بھائی یاد کر لو انشاءاللہ. اس درود پاک کا میں ثواب آپ کو بتا دوں پہلے تاکہ یاد کرنے میں آدمی کو اچھا لگتا ہے. میں درود پاک کا ثواب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پوچھا. پوچھنے والے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے خود پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی درود بتائے، مجھے کوئی درود بتائے. بس پوچھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایسا درود بتاؤں گا جس کے ثواب سے بڑھ کر کوئی ثواب نہیں ہوگا.
ایسا درود بتاؤں گا اس لیے کہ پوچھنے والے ابو بکر، اور ہمارے نبی کو سب سے زیادہ اگر پیار آیا ہے تو ابو بکر پر پیار آیا، اور ابو بکر کو بھی سب سے زیادہ پیار آیا تو ہمارے نبی پر آیا۔ اتنا پیار آیا کہ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک کے انسانوں کی محبت ایک پلے میں اور ابو بکر کی محبت ایک پلے میں، تو ابو بکر کا پلہ زیادہ وزنی ہوگا۔ میرے دوستو، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی درود بتاؤ، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا درود بتاؤں گا جس کا ثواب بہت ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے پوچھا ثواب تو بتا دو۔ بھائی حضرت ابو بکر نے پوچھا اور ہمارے واسطے ہی پوچھا ہوگا کہ ثواب تو بتا دو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ دنیا میں جتنا پانی ہے، دنیا میں کتنا پانی ہے؟ بہت میرے دوستو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنا پانی ہے سب پانی کی روشنائی بنا دو۔ روشنائی، انک سمجھتے ہو نا؟ دنیا میں جتنا پانی ہے سب کی روشنائی بنا دو، اور دنیا میں جتنے درخت تھے تمام درختوں کے قلم بنا دو۔ روشنائی بھی آ گئی، قلم بھی آ گیا۔ دنیا میں جتنا پانی ہے اس کی روشنائی بنا دی جائے، اور دنیا میں جتنے درخت ہے اس کے قلم بنا دیے جائے، اور فرشتوں کو کہا جائے کہ اس درود کا ثواب لکھو۔ بھائی فرشتوں کو کہا جائے کہ اس درود کا ثواب۔ اب دنیا میں کتنا پانی کوئی بتا سکتا نہیں، دنیا میں کتنے درخت کوئی بتا سکتا نہیں، اور دنیا میں کتنے فرشتے کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ فرشتے کتنے کسی کو معلوم؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ہمارے نبی کو فرمایا کہ کہو، ابو بکر سے کہو کہ یہ جو درود پاک ہے اتنا پیارا ہے کہ پورا پانی روشنائی بن جائے، اور سارے درختوں کے قلم بن جائے، اور فرشتے لکھنے والے بن جائے، پھر بھی ہمارے نبی فرماتے یہ پانی ختم ہو جائے گا، قلم ٹوٹ جائیں گے، فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، لیکن اس درود کا کوئی ثواب لکھ نہیں سکتا۔ بھائی اندازہ لگاؤ کتنا ثواب ہوگا۔ سمندر کا پانی فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، درختوں کے قلم ٹوٹ جائے، فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور مسکرا کر کہا اللہ کے رسول جب پانی ختم ہو جائے گا اور قلم ٹوٹ جائیں گے اور فرشتے تھک جائیں گے تو اس کا ثواب لکھے گا کون؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ جو کبھی فنا نہیں ہونے والا وہ اس درود کا ثواب لکھنے والا ہے۔ تو میرے دوستو جب اللہ لکھے تو اللہ کا لکھا ہوا کبھی ختم ہوگا؟ ارے کہو نا بھائی اللہ کا لکھا ہوا کبھی ختم ہوگا؟ اور فرشتے سب تھک جائے، لیکن قسم اللہ کی اللہ کبھی نہیں تھکتا۔ بھائی اللہ کبھی تھکنے والا؟ تو وہ درود پاک ہے میرے دوستو جس کی فضیلت آپ کو معلوم ہو گئی کہ اگر اس کا ثواب لکھنے کے لیے سمندر کا پانی استعمال کیا جائے تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے، درختوں کے قلم استعمال کیا جائے تو قلم ٹوٹ جائے، اور فرشتوں کو لکھنے کے لیے کہا جائے تو فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائے، اس کا ثواب کون لکھے گا؟ ساتھ میں کہو بھائی کون لکھے گا؟ ذرا پھر ساتھ میں کہو کون لکھے گا؟ اور اللہ کی ذات ختم نہیں ہوگی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کی ذات ختم ہے نا؟ بھائی صحیح ہے نا؟ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کی ذات کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قرآن کریم نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ سب چیزیں ختم لیکن اللہ کی ذات ختم ہونے والی نہیں، تو یہ درود کا ثواب بھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو بھائی میں ایک مرتبہ وہ درود پڑھاؤں گا، باقی آپ لوگ پڑھ لو گے انشاءاللہ۔ ہم نے تو صورت میں اس کے کارڈ بھی بنائے، مجھے یاد ہوتا تو میں لے کر آتا، وہ کارڈ ہی آپ کے ہاتھ میں دے دیتا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، کارڈ نہیں، آپ کے پاس ہاتھ تو ہے، زبان بھی ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں، ہاں آپ اس کو لکھیں، ایک مرتبہ میں پڑھاتا ہوں، 2 مرتبہ پڑھیں گے، بہت امید ہے کہ اکثر کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ارے ہو جائے گا نا بھائی؟ پہلے ایک مرتبہ میں پڑھ دوں اور آدھا تو آپ کو یاد ہے، صرف آدھے میں محنت کرنا ہے۔ بھائی آدھا درود کون سا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں تک تو آپ کو بھی یاد ہے، تھوڑا آگے بڑھنا ہے۔ فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ بھائی اب ساتھ میں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔